بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد بہت سارے دوستوں کے ذہن میں ہو کہ فلاں بندے کی نیشنلٹی پاس ہوئی، اس نے یہ جرم کیا تھا، فلاں کی پاس ہوگی اس نے یہ جرم کیا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی قسمت ایک طرح کی ہو۔ اس طرح میں 20 لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ان میں سے کوئی ایک جرم یا کچھ بندوں نے یہ تینوں جرم کیے تھے، وہ 10 سال سے 8 سال سے 5 سال سے ویٹنگ لسٹ میں پڑے ہیں۔ ریکورسوں پہ ریکورسوں چل رہی ہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا انہوں نے نیشنلٹی لینے کے لیے، لیکن ابھی تک بات نہیں بن سکی۔ اس وجہ سے احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ کسی بھی ایسے جرم میں یا ایسی کوئی خامی ان کو نہ دیں کہ ان کو بہانہ ملے آپ کی نیشنلٹی روکنے کا۔ کون سے مین جرائم ہیں جو کرنے کے بعد آپ کی نیشنلٹی رک سکتی ہے؟ وہ جرائم دوستو 3 سے 4 ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ان سے آپ نے زیادہ سے زیادہ بچنا ہے۔ ویسے تو بے شمار چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں، لیکن یہ مین 3-4 جرائم ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے، آپ کی نیشنلٹی انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گی۔ سب سے پہلے تو جو سب سے مین چیز یہاں پر آپ کی نیشنلٹی لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے لڑائی جھگڑا۔ کسی بھی صورت کسی بھی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں، ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی مراد آپ خود انوالو ہیں، انڈائریکٹلی کسی کے ساتھ دے رہے ہیں لڑائی جھگڑے میں، ایسی کسی ایکٹیویٹی میں نہ ہو۔ یہاں پہ آپ کی نیشنلٹی کیا آپ کے ڈاکومنٹس بھی داؤ پہ لگ سکتے ہیں، وہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ لڑائی جھگڑے میں ملوث ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کوئی بھی منشیات کے کاروبار میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسے لوگوں کے ساتھ لیگ دعا سلام بھی نہ رکھیں جن پہ آپ کو شک ہو کہ وہ یہ کاروبار کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کے پیچھے پولیس اسٹیشن عدالتوں میں نہ جائیں جہاں پہ آپ کو شک ہے کہ آپ کے انٹری کے وقت آپ کے ڈاکومنٹس لیے جائیں گے۔ جہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹس لیے جائیں گے سمجھ لیں کہ اس کے بعد سول پولیس آپ کے پیچھے ہوگی، کیونکہ آپ ایسے بندے کے پیچھے پہنچے ہیں خبر گیری کے لیے جو کہ ایک سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں سے اور خود اس طرح کے کام سے پرہیز کریں اگر آپ اپنا پیسفل فیوچر چاہتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی بھی ہوم ڈومیسٹک وائلیشن سے پرہیز کریں۔ بیوی کو مار کٹائی کی، بچوں کو سروس سوشل والوں کی طرف سے شکایت، اسکول کی طرف سے شکایت، اس طرح کا کوئی بھی ہوم ڈومیسٹک وائلنس سے پرہیز کریں تاکہ آپ کو جو نیشنلٹی ہے اس میں افیکٹ نہ ہو، نہ صرف نیشنلٹی بلکہ آپ کے ڈاکومنٹس میں۔ بہت سارے دوستوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ ہوم ڈومیسٹک وائلنس سے آپ کی کچھ نہیں ہوتا آپ کے اسٹیٹس کو۔ دوستو ہوم وائلنس جو ڈومیسٹک ہے اسپیشلی، اس میں یہ کافی ان کے رول ریگولیشن اسٹرکٹ ہیں، اس وجہ سے اس جرائم سے بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نہ صرف نیشنلٹی بلکہ پیپروں کو بھی رسک بنا رہا ہے ہوم ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے۔ یہاں پہ ایک اور جرم ہے جو کہ بہت لوگوں کو اس کی وجہ سے نہیں نیشنلٹی ملی، یہ لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہوتے ہیں کیونکہ یہ عام نہیں ہے۔ یہ ہے دوستو ایجنٹ بازی۔ اگر آپ کسی ایجنٹ بازی میں ملوث ہیں، آپ لوگوں کو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں، دوسرے ملکوں سے یہاں پہ لے کے آتے ہیں، یہاں پہ آپ کسی کو پیسے لے کے کانٹریکٹ ارینج کر کے دیتے ہیں، کسی کی پتلون کرتے ہیں، خاص طور پہ دوسرے کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں بارڈر سے، دوسرے ملکوں سے لوگ لے کے آتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، پرائیویٹ گاڑیوں میں، تو ان پہ کافی سخت قسم کے جرائم جو انہوں نے قانون بنایا انسانی سمجھنے کا، اس کے قانون بہت زیادہ یورپی یونین نے سخت کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں کوئی بندہ ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی نیشنلٹی لینا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے دوستو یہ تمام جرائم جو ہے یہ مین چیزیں جن سے آپ نے بچ کے رہنا ہے خاص طور پہ، اور عام طور پہ
تو تمام جرائم ہی آپ کی نیشنلٹی کی وجوہات بن سکتی ہیں۔ یہاں بھی میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا اپنالس کلیئر آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی نیشنلٹی میں پرابلم نہیں بنے گی۔ آپ نے تمام سزائیں بھگت لی ہیں، آپ نے تمام جرمانے پے کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی نیشنلٹی نہیں پاس ہو رہی ہے، تو آپ کو خود بخود سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ ایسی ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے آپ کا ریکارڈ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ میں ذاتی طور پہ، میرا بیسٹ فرینڈ ہے جس کے کم از کم 10 سال ہو چکے ہیں، اس بیچارے نے سپریم کورٹ تک اپیل کی، سپریم کورٹ نے بلکہ الٹا اس کو 1200 یورو جرمانہ کیا کہ تم کو اچھی طرح پتا ہے کہ تمہاری نیشنلٹی ہم ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں۔ جسٹیسیا نے سپریم کورٹ میں کہا، سپریم کورٹ نے کہا تم کو اچھی طرح سے پتا ہے تمہاری نیشنلٹی کیوں ریفیوز اور ریجیکٹ ہو رہی ہے، پھر بھی تم نے سپریم کورٹ کا ٹائم ضائع کیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں سزا نہیں دیتے لیکن جرمانہ کرتے ہیں 1200 یورو کے، آئندہ سپریم کورٹ کا ٹائم ضائع نہ کرنا فضول میں ریکورسو کر کے، اب تم جانو اور جسٹیسیا۔ اس وقت کو بھی کم از کم 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اس کا سٹیٹس جو ہے وہ استادوں پہ جا رہا ہے، کوئی بھی اس میں امپرومنٹ نہیں آئی۔ دوستو یہ جرائم ہیں جن سے آپ نے زیادہ سے زیادہ بچنا ہے، اپنا فیوچر میں امن و امان اور کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔